وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 28، 24، 19 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اپنے رب کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 28. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے من بعد ما قنطوا، ان کے مایوس ہونے کے بعد، وینشر رحمتہ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہو الولی الحمید، اور وہ کارساز بڑی تعریفوں کے لائق ہے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے. وما بث فیہما من دابہ، اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی اس کی نشانی ہے جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی قادر ہے جب چاہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ. اچھا، یہ دو آیت پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں، یہ مضمون اور یہ ساری صورت کا مضمون اور مکے کی ساری صورتیں تقریباً 3 مضامین کے تحت، یعنی بنیادی 3 مضامین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. جو دور جاہلیت مکے میں تھا، مکے میں یعنی آج سے 1450 سال پہلے، وہی دور آج بھی ہے. ہم اسلام کو نہیں جانتے، اللہ کی توحید کو نہیں جانتے، رسول کی رسالت کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے، ہدایت کو نہیں پہچانتے. یہ سب تو رواج ہے، بس معاشرے کا ایک رواج ہے.
ایک روایت ہے یا روایات ہیں. روایت کلچر کہہ لیں آپ، بس اس سے زیادہ کوئی اسلام نہیں ہے آج کے معاشرے میں. سنی سنائی اور پڑھی پڑھائی بات ہے. پڑھی پڑھائی جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے جو بین السطور جو مضمون ہوتا ہے یا مضمون کی جو روح ہوتی ہے اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ ساری تعلیم آج کل جو ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو ظاہری تعلیم ہے، جیسے آپ تعلیم کہتے ہیں تو وہ تعلیم نہیں، فن ہے. اس کی بنیاد ایک رٹا سسٹم ہے. میں خود اسی نظام تعلیم سے گزر کے آیا ہوں. مجھے یاد ہے ہم اپنی، یعنی یہ بات میں کر رہا ہوں 68 کی اس طرح نا، کیونکہ 70 میں میں نے میٹرک کر لیا تھا، تو 68 مطلب کلاس 8 کی میں بات کر رہا ہوں، یا اس طرح آگے بھی. اور مجھے یاد ہے وہ جھوم جھوم کے الفاظ کا رٹا لگا لینا، اس کو نہ سمجھنے کے باوجود اس کو یاد کر لینا. اب ریاضی کے جو بھی مطلب وہ ہوتے ہیں وہ ہم یاد کر لیتے تھے، جو فارمولے ہوتے تھے. الجبرا ہمارے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی تو اس کو ہم یاد کر لیتے تھے، سمجھنا ضروری نہیں تھا. استادوں بھی یہی کہتے تھے سبق یاد کرنا، سبق یاد کر کے آنا، اور وہ پھر ہم کرتے تھے جو بھی ہے. تو اسی طرح جو دینی وہ ہے، دینی تعلیم ہے، وہ بھی اسی طرح رٹا سسٹم پہ ہے. استاد پڑھاتا جاتا ہے اور جو قرآن کا رٹا آپ لگاتے ہیں اس کو سمجھتے تھوڑی ہیں. جتنے بھی حفاظ ہیں کم و بیش سب جو پڑھ رہے ہیں اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے. آج ہم خود بھی قرآن کو تو دیکھیں، ہم نے کتاب ہدایت کے طور پہ تو نہیں لیا اس کو. ایک روایتی کتاب، ٹھیک ہے، مقدس کتاب ہے، آپ اس کو چوم لیتے ہیں یا اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، پیٹ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. مخصوص مواقع پہ آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، باقی تو اس کا کچھ وہ نہیں ہے حاصل وصول. یہ سب پاکستان کی، ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہی کہانی ہے. غیر مسلم قرآن کو تو جانتے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. تو ہماری جو حالت ہے تو وہ تو آپ کو معلوم ہے. ہمارے جو مسلمان بچے ہیں غیر ممالک جاتے ہیں یا وہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ تو خالص اسی معاشرے میں رنگے ہوئے ہیں. اور آج کا ایک نوجوان اگر جاتا ہے کہیں، اکثریت ان کے اسی رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ان مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. بارش کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اپنی، دیکھیں یہ سارا مضمون تھوڑا سا چلے گا. ابھی آپ کو تھوڑا سا میں اس کی تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہمارے لیے ہے، ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آج میں BBC جو اردو کی وہ ہے نا ٹرانسمیشن ہے، BBC اردو نیٹ پہ، وہاں ایک میں اپنے بچے کا، یعنی ٹین ایجر جو تھا، ابھی اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی تھی. آج 15 اگست ہے، کبھی آپ اس کی لائبریریوں کو کھنگالیں 2022 کی تو آپ کو یہ مضمون مل جائے گا. ایک بچہ ہے، وہ میں سن رہا تھا عبرت کی نگاہ سے. وہ بچہ شکوہ کر رہا تھا اپنے حالات کا، روپیہ گر رہا ہے، ڈیویلیویشن ہو رہی ہے، پاکستان میں رہنے کے حالات نہیں ہیں. وہ اپنا پلان بتا رہا تھا. اس کے باپ جو تھے چہرے پر داڑھی تھی، باشرہ تھے،
اور وہ ایک کارخانہ تھا کوئی کشیدہ کاری کا، اور وہ اس میں آج کل جا رہا ہے۔ ابو نے اسے کہا ہے کہ تم کام سیکھو، اور پھر تم جو کام تمہیں آتا نہیں ہے وہ پھر تم کر بھی نہیں سکتے، تو پہلے لیبر کی طرح میرے کارخانے میں تم کام کرو، کام سیکھو۔ خیر وہ اپنا وہ کہانی ایک سٹوری بیان کی تھی، ویڈیو ڈیجیٹل ویڈیو بنائی تھی اس نے، کبھی اپنی ویڈیو سے بات کر رہا تھا، کبھی وہ جو بی بی سی کا کیمرہ مین تھا وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ تو اچھا وہ میں خلاصہ بیان کروں، یہ آج کا جوان کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، ساری سوچ جو ہے دنیا کی ہے۔ اس کے بعد بھی چہرے پہ داڑھی ہے لیکن سوچ دنیا کی ہے۔ اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرے آسٹریلیا میں نے ابھی ایگزام دے دیا ہے ایف اے کا، اور نوجوان بچہ ہے، ابھی چہرے پہ پورے طریقے سے بال بھی نہیں آئے، اور بس وہ اپنی کہانی بیان کر رہا تھا۔ پہلے ملکی حالات کا شکوہ کیا، پھر کہا ہے میں نے یہاں باہر کی یونیورسٹیوں میں نے کاغذات بھجوا دیے، آسٹریلیا میں میرے کزنز بھی ہیں، یا کزن مطلب رشتہ دار ہیں، مجھے سپورٹ کرنے والے بھی ہیں، تو میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے امی ابو بھی راضی ہیں میرے اس فیصلے پہ کہ وہاں جاؤ، وہاں تم پڑھو، وہاں پڑھو، یہاں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، رٹا سسٹم ہے وغیرہ، تو وہاں پھر جا کے پڑھو۔ تو وہ جانے کی تیاریوں میں ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب ساری سوچ اس کی دنیا کی ہے۔ وہ کہتا ہے میں پاکستان کے اگر حالات اچھے ہوئے میں آ کے یہیں پر کام کروں گا، لیکن اگر نہیں تو پھر میں وہاں پہ، یعنی یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اب آج کا یہ یعنی ایک سمبل ہے، ہم سب دنیا کی سوچ میں ہیں۔ اس بچے کی میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کے ذہن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے دنیا میں رہنے کے بارے میں؟ ہماری ساری لوگوں کی سوچیں ظاہر کی ہیں، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد، اس سے ہمارے دل خالی ہیں۔ دین کیا ہے اس بچے کی باتوں میں بالکل یعنی کوئی اشارہ تک نہیں ہے۔ بس ساری ویڈیو دنیا کے، کبھی وہ کارخانے، کبھی یعنی گھر سے ادھر، اور کبھی جو گھر میں اس کی مصروفیات ہیں اس پہ ویڈیو بنی، نماز کا نہ روزے کا نہ اور کوئی ایسی بات، صرف نماز روزہ تو نہیں ہے نا، یعنی ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہی دنیا ہے اور یہاں ہم نے رہنا ہے، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ آپ کی بھی یہ اسٹوری ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، بچہ مطلب ایک گبرو جوان کی حیثیت سے، ظاہر ہے کہ وہ جب ایف اے میں آ جاتا ہے بچہ تو 16 سال کا ہو جاتا ہے، تو ساری باتیں مجھے بڑا دکھ ہوا۔ یہ کائنات کی پیدائش کو دیکھو، یہ اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کو دیکھو، تم کیا سوچ رہے ہو، رب کیا چاہتا ہے؟ یہ مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ شورا کا، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ اس بات پہ غور کریں، آپ اس کو اپنے لیے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ۔ اب میں تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے تو تھوڑا سا میرے ساتھ آپ میں ترجمہ تو شاید نہ بیان کروں، لیکن آپ کو میں بیان کروں وہ آیات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہے، اپنی قدرتیں بتا رہے، اپنی رحمت بتا رہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ والارض وما بث فيهما من دابة وهو على جمع اذا يشاء قدير وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔
تو یہ سارا مضمون ہمارے لیے ہے. اور ہم میں آپ دیکھیں، کتابیں دیکھیں، یہ مکے کے حالات، یہ مشرک ایسے تھے اور وہاں مکے میں ایسا تھا اور یہ وہ لوگ، ٹھیک ہے، اس وقت کے یعنی شان نزول کے مطابق یہ آیات اس وقت کے لیے تھی. آج تو اس سے زیادہ بری حالت ہے. وہ اتنا تو جانتے تھے کہ بھئی تقرب جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ غلط تھا، لیکن ہمارے ذہن میں تو یہ بھی نہیں ہے. وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ جو ہم بتوں کو پکارتے ہیں، پوجتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ تو رب کے محبوب ہیں، اس کے ذریعے ہم رب کے نزدیک ہوں گے. ہمارے ذہن میں تو اتنا بھی نہیں ہے. ہمارے ذہن میں تو ساری دنیا گھوم رہی ہے. تقرب الہی ان کے منہ کے الفاظ ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. سبحان اللہ، کیا الفاظ تھے، کیا اچھے الفاظ تھے. یہ جملہ بڑا قابل تعریف ہے کہ ان کو کم از کم پتہ تو تھا کہ آئے ہیں ہم تقرب کے لیے، تقرب کی کوشش کے لیے، اور بتوں کو پوج رہے ہیں، یہ ہمیں نزدیک کر دیں گے. یہ بات غلط تھی، لیکن وہ بات درست تھی کہ تقرب، یتقرب الی عبدی بالنوافل. تو یہاں آج تو حالات بہت زیادہ برے ہیں. آج کا مسلمان، مختصر اگر میں بات کہوں، جو برائے نام مسلمان ہے، یہ دین سے ناواقف ہے، ناواقف ہونا چاہتا ہے. بس یہ ایک جملہ ہے، آپ اس پہ غور کریں. آپ نے کبھی سوچا کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی سوچا اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کیوں کی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ پیغمبر آئے کیوں ہیں، قرآن کیوں آیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں سوچا ہوگا. ہماری سوچنے کی بچے چیزیں تو وہی ہیں، وہ جو بچہ بیان کر رہا تھا، رٹا سسٹم ہے، حالات بڑے خراب ہیں، روپیہ گر رہا ہے، بڑی پریشانی ہے. اللہ، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. انا للہ و انا الیہ، واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اور یہ سارے سفر کا ایک مقصد ہے، اور مقصد حاصل ہوگا کہ ہم صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. مضمون کا میں خلاصہ بیان کروں. وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، وہ صرف اسی صورت میں پورا ہوگا جب ہم زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں اور اللہ کو یاد کر کے زندگی گزاریں، یا اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں. اس جملے پہ تو آپ غور کریں نا، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزار رہے. تو بہرحال ومن آیاتہ، اچھا، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ نشانیاں، دیکھیں یہ یعنی مضمون کیسے شروع ہو رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي سے شروع ہو رہا ہے آج کا مضمون. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان کر رہا ہے، اپنی بارش کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ رحمت وہ ہے، اور کہہ رہا ہے رحمت، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَ، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. تو بات تو یہی ہے، ہم نے رب کو بھلا دیا ہے. ہمیں یاد ہے دنیا اور مسائل دنیا، بس بڑی افسوسناک بات ہے. اللہ کی یاد ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی. زیادہ سے زیادہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ہم تسبیح اٹھا لیتے ہیں. اکثر ہمارے 2 وزیر اعظم تو مجھے پتہ ہے کہ وہ تسبیح ہاتھ میں رکھتی تھی، ایک بے نظیر بھٹو اور ایک عمران خان. تسبیح بس چھوٹی سی گھماتے رہتے تھے، وہ بھی تسبیح اسمبلی میں بیٹھ کے تسبیح، یا کرسی یا کرسی یا کرسی، یہ بھی بس تسبیح گھماتے رہتے ہیں. ایک فیشن ہے بس. ذکر الہی
کی حقیقت تو کچھ اور ہے. ذکر الہی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ کو لبیک کہہ دیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کو لبیک کہہ دیں. ہم نے تو اللہ کو لبیک نہیں کہے، ہم نے تو دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے. اس بات پہ تو غور کیجئے نا. دیکھیں میرا یہ نہیں ہے کہ بس جلدی جلدی میں قرآن کا ترجمہ کر کے بس فارغ ہو جاؤں. نہیں، غور کیجئے، اس بات پہ غور کر لیں آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، کون سی ہڈیاں پک رہی ہے دنیا کی. دنیا چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، پیسہ اور چاہیے، پیسہ اور چاہیے، جائیداد بناتے رہو، پیسے جمع کرتے رہو، ملینر بن جاؤ، بلینر بن جاؤ. بس اسی پہ ہم مطلب اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے بڑا گہرا ہے اور ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. سچی بات یہ ہے، امت نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اللہ کی نعمتوں کو تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اور بس دنیا یاد ہے. اب بارش کی بات ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ موسم ہے عاشقانہ، بھیگا موسم ہے، موسم عاشقانہ ہے. یعنی آپ تو دنیا میں کھو گئے ہیں. یہی گانے وغیرہ انڈیا کے یا ادھر بھیگا موسم اور یہ وہ، تو آپ کو تو بس یعنی آپ اس سے لطف اٹھا رہے ہیں، موسم سے لطف اٹھا رہے ہیں، جبکہ یہ ایک امتحان ہے. کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی برس پڑتی ہے. اس میں ایک واقعہ ہے، اس میں ایک سبق ہے، اس سے سبق لینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی طرف بات کو منسوب کر رہا ہے، اور ہے بھی حقیقت. وَهُوَ الَّذِي، اللہ بارش برساتا ہے. وہ اللہ ہی ہے جو، یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں. بادل کہاں جائیں گے، کہاں بارش برسے گی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. تو اب اس میں دیکھیں مضمون کیا ہے. مضمون یہ ہے، یہ سارا جو ہم یہ آیات اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت اور ربوبیت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، تو اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں. اپنے ہم پہ جو احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کا احساس کریں. اب بارش بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. بارش کا سسٹم اللہ نے بنایا، اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے. مختصر بات. اور بارش نہ برسے تو آپ کی زندگی محال ہو جاتی ہے. خشک سالی پھر کہتے ہیں نا، خشک سالی آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ چلیں یہ ایک آیت کو پہلے لے لیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہ اللہ ہی ہے. اب یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا اگر آپ گرامر کے اور یہ جو انداز بیاں ہے اس کو آگے کہ بھئی یہ تو میں ہوں، یہ تو بارش تو میں برسا رہا ہوں. جب تم مایوس ہو جاتے ہو تو بارش میں برساتا ہوں، تمہارے چہرے کھل اٹھتے ہیں. پھر وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو میں پھیلا دیتا ہوں. وَهُوَ الْوَلِي. اب یہاں نقطہ ہے، وہی کارساز ہے. الولی، دوست، کارساز، مددگار. اب یہ وہ ولی کا جو ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. ہم نے تو دیکھیں ہمارا دوست یعنی ہمارا اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے. کم از کم میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں.
پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے زندگی ظاہر کے لیے وقف کر دی، ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا، اب تو لازمی اللہ تعالیٰ کو آپ بھول جائیں گے۔ ساری زندگی نماز روزے زکوٰۃ حج کلمے پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں اللہ یاد نہیں ہوتا، ہمیں دنیا یاد ہوتی ہے۔ دیکھیں جو بھی ہمارے یہ 5 بنا ہیں، یہ کرتے وقت ہم بس رسومات کا خیال رکھتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، پھر آپ مسائل پوچھنے لگتے ہیں، روزے تو اس کے مسائل پوچھنے لگتے ہیں، یا پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے، اکثر تو نہیں پوچھتے۔ ہم نماز کے مسائل بھی نہیں جانتے، روزے کے مسائل بھی ہمیں نہیں معلوم، زکوٰۃ کے بھی نہیں معلوم، حج پہ جاتے ہیں وہاں بھی معلومات نہیں ہے، کلمے کا معنی نہیں معلوم ہمیں، کلمے کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ تو اچھا، اس کی وجہ دیکھیں، میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو، حقیقی کامیابی آپ نے دنیا کی کامیابی کو قرار دے دیا ہے، اور اصل نقصان آپ دنیا کا سمجھتے ہیں۔ بچے کا 1 سال ادھر ادھر ہو جائے، میں تو بچے کا سال ضائع نہیں کروں گا۔ اکثر میں ایک اسکول کے اس میں بیٹھا ہوا تھا، آفس میں پرنسپل تھا، میں مہمان کے طور پہ گیا تھا، میرا کچھ اور کام تھا، تو نتائج آ گئے تھے اور رزلٹ آ گیا تھا، اور 6ٹھی 7ویں کا بچہ ہوگا، تو 2 پیرنٹ آئے ہوئے تھے، میاں بیوی، وہ ریکویسٹ کرنے آئے تھے کہ اس کو آپ اس کو پاس کر دیں، ہم بچے کا سال نہیں ضائع کرنے ہوتے۔ تو پرنسپل خیر سمجھا رہا تھا اسے، اور اتنے میں پھر جب اس نے بہت تنگ کیا پیرنٹس نے نا، یہ ہمارا وہ ہے کہ ہم سال نہیں ضائع ہونا، زندگی ضائع ہو رہی ہے ہماری، بچے کا سال ضائع نہ ہو، یہ نقطہ میں بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ پرنسپل نے کہا کہ بھائی یعنی مثال کے طور پہ 6th کلاس میں فیل ہو گیا، اور پیرنٹ اصرار کر رہے تھے کہ اسے آپ 7th میں کر دیں، اس نے کہا نہیں، میں اب اس کو 8th کلاس میں داخل کروں گا۔ اس کو بھی پرنسپل بھی ہوشیار تھا نا، اس کو میں 2 کلاسیں آگے کروں گا۔ تو خیر وہ تو ایک ضمنی بات تھی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بچے کا سال تو نہیں ضائع کرتے۔ بچوں کی کتنی فکر ہے، دنیا کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، لیڈر، چلیں گدھا میں نہیں کہتا، لیڈر، آپ دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو، دنیا میں کامیابی، آپ سب پیرنٹ کی یہ بس میرے بچوں کی دنیا اچھی ہو جائے، آخرت کو تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، نہ ہمارا اپنا خیال ہے نہ بچوں کے بارے میں ہے۔ آخرت پہ تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اس بات پہ آپ غور کیجئے گا، 0 یقین ہے، 0 ذرہ برابر ہمیں موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے۔ زندگی اصل شروع ہوگی ہماری موت کے بعد، قبر برزخ میں ایک زندگی ہے ہماری، یہ تو جسم چلا جاتا ہے، اس وقت تو اصل تو ہماری روح ہی ہے، روح یہ جسم چھوڑ دیتی ہے، اس کو آپ موت قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ زندگی شروع ہو جاتی ہے حقیقی۔ اس وقت تو عارضی جو ہے پردے ہیں، یہ پردے ہیں، ظاہر کا پردہ ہے، اور حقیقت آپ سے چھپی ہوئی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس وقت پھر آپ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں تو فرشتے آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، آگے پیچھے فرشتے ہیں آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آتے۔ جب موت کے بعد آپ جائیں گے عالم برزخ میں، عالم قبر میں، تو جو 2 فرشتے آئیں گے آپ دیکھ لیں گے اسے، کیونکہ پردے ہٹ جاتے ہیں وہاں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر سے میں وہ پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔